بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ عراق میں ایک تاجر رہا کرتا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ جانوروں اور دولت سے نوازا ہوا تھا۔ وہ جانوروں کو بیچنے کا کاروبار کرتا تھا، ان کو پالتا پوستا، ان کی دیکھ بھال کرتا، اچھی غذا کھلاتا اور حلال طریقے سے بیچ دیتا۔ اس وجہ سے اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اس نے اپنی بکریوں کو دوسرے شہر جا کر بیچنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں یہ بکری بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا، ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں ابا جان۔ تو تاجر کہنے لگا، نہیں، اس بار نہیں۔ اس کے بعد تاجر اچھی نیت کے ساتھ اپنی بکریوں کو لے کر حلب شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ تاجر اس جگہ پر پہنچ چکا تھا۔ کچھ دن وہ وہیں پر رکا۔ وہاں پر مویشیوں کا ایک بہت بڑا میلہ لگا ہوا تھا۔ اس نے اپنی بکریاں بیچی اور بہت ساری رقم لے کر واپس اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھا کہ ایک ڈاکو، جو اس جگہ کا مشہور ڈاکو تھا، اس نے تاجر کو دیکھ لیا اور وہ ڈاکو سمجھ گیا کہ تاجر کے پاس بہت بڑی رقم ہے، یعنی بہت زیادہ روپے پیسے ہیں۔ اس نے سوچ لیا کہ میں اسے لوٹ لوں گا۔ ڈاکو لگاتار اس تاجر کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ جب تاجر راستے میں ایک ویران جگہ پر ایک درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے رکا تو اس ڈاکو نے تاجر پر حملہ کر دیا اور اس کی گردن پر اپنا خنجر رکھا اور کہنے لگا، جو کچھ تمہارے پاس ہے نکال کر میرے حوالے کر دو۔ اس نیک انسان نے ادھر ادھر دیکھا اور شور مچایا کہ کوئی اس کو بچا لے، مگر اس ویران جگہ پر اس کی آواز سننے والا کوئی انسان نہیں تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنا تمام مال ڈاکو کے حوالے کر دیا اور کہا، اب تو مجھے جانے دو۔ لیکن ڈاکو کی نیت بدل چکی تھی۔ اس نے کہا، نہیں، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ تاجر نے کہا، تم نے میرا تمام مال لے لیا، اب تمہیں میری جان سے کیا غرض ہے؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے قتل نہ کرو۔ مگر ڈاکو پر خون سوار تھا۔ تاجر نے اس کی منت سماجت کی، مگر ڈاکو نے کوئی پرواہ نہ کی اور اس کو قتل کرنے لگا۔ تاجر نے دائیں بائیں دیکھا کہ اس کی کوئی مدد کر دے، مگر وہاں کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ اچانک اس کی نظر اوپر درخت پر گئی جس کے نیچے وہ آرام کر رہا تھا۔ اس نے وہاں پر دیکھا کہ دو کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس نے ان کبوتروں کی طرف دیکھ کر کچھ کہنا چاہا، لیکن ڈاکو خنجر سے اس پر حملہ کرنے لگا۔ اچانک تاجر نے بڑی مشکل سے ان کبوتروں کو مخاطب کیا کہ اے کبوتروں، گواہ رہنا کہ مجھے اس نے بے رحمی سے مارا ہے، میرے حلال کمائے ہوئے مال کو اس نے چھین لیا ہے۔ تم گواہ رہنا اور میرے بچوں کو میرے بارے میں بتا دینا۔ ڈاکو اسے مار چکا تھا اور اس کے آخری الفاظ مذاقیہ انداز میں دہرانے لگا کہ اے کبوتروں، گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ یہ کبوتر بے زبان تیری کیا گواہی دیں گے؟ اب ڈاکو اس نیک انسان کو مار کر اپنے راستے پر آ چکا تھا۔ راستے میں بھی وہ وہی الفاظ دہرا رہا تھا کہ بے زبان پرندے اس کی گواہی دیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، انہیں کیا معلوم میں کون ہوں۔ ادھر اس نیک انسان کے گھر والے اس کے آنے کا منتظر تھے۔ دن گزرتے گئے لیکن تاجر کی کوئی خبر نہ ملی۔ چنانچہ اس کا بڑا بیٹا اپنے والد کی تلاش میں اسی حلب شہر آیا۔ وہاں اس کو بتایا گیا کہ فلاں تاریخ کو تمہارے والد یہاں آئے تھے، اس جگہ پر رکے اور فلاں کے ہاتھ اس نے اپنی بکریاں بیچی اور اتنی رقم وصول کی تھی جو کہ بہت زیادہ رقم تھی۔ اور چند دنوں کے بعد حلب کے کچھ دوسرے فاصلے پر ویران کے کسی نامعلوم شخص نے اسے خنجر سے مار دیا اور ساری رقم چھین کر بھاگ گیا۔ تمہارے والد کو اسی شہر کے قبرستان میں دفنا دیا گیا ہے۔ بیٹا بہت رویا، بہت غمزدہ تھا۔ اپنے باپ سے محبت کرنے والا وہ بیٹا شہر کے حاکم کے پاس گیا اور کہا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ میرا باپ تو یہاں پر کاروبار کے سلسلے میں آیا تھا، بکریوں کو بیچتا تھا اور اس کے پاس جو رقم تھی وہ رقم بھی نہ مل سکی۔ رقم کا غم نہیں، لیکن باپ کے جانے کا غم ہے۔ ایسے کیسے آپ کے شہر میں کوئی اجنبی آتا ہے اور کسی کو بھی مار کر چلا جاتا ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی پکڑنے والا نہیں ہے؟ شہر کے حاکم نے اس کی بات نہ سنی۔ وہ رو رو کر وہاں کے قاضی کے پاس پہنچا۔ قاضی نے بھی اس کی کوئی مدد نہ کی۔ اس کے بعد وہ اپنے والد کے ان دوستوں کے پاس گیا
जिन के हाथों उसने अपनी बकरियों को बेचा था। उसके दोस्त कहने लगे कि ये बात तो सच है कि उसने रकम जमा की और रकम लेकर अकेले निकल पड़ा, लेकिन बताओ कौन गवाही देगा, क्योंकि वो तो तन्हा था, उसके साथ कोई भी नहीं था। शायद अगर वो किसी के साथ भी होता तो उसको भी मार दिया जाता। बड़ी बेदर्दी से उस कातिल ने उसको कत्ल किया है और वो वहाँ से जा चुका है। हम नहीं ढूंढ सकते। कातिल ने कोई निशान भी नहीं छोड़ा था। इसके बाद ताजीर का बेटा मायूस होकर वापस अपने शहर आ गया। घर आकर वो सोच रहा था कि किस तरह माँ को बताऊं, लेकिन माँ को बताना तो था। उसने कहा, माँ, बाबा को इस तरह से किसी ने मार दिया है और वो कौन अजनबी था हम नहीं जानते। पैसा भी लेकर भाग चुका है और बाप को उसने खत्म भी कर दिया है। मैं उसी कब्रिस्तान से होकर आ रहा हूँ जहाँ पर वो दफन है। माँ ने ये खबर सुनी तो वो बेहोश हो गई। माँ को होश तो आ गया था, लेकिन काफी वक्त गुजर जाने के बाद भी कातिल का पता ना चल सका। वो बेटा सोचता कि किस तरह मैं अपने बाप को इंसाफ दिलाऊंगा। एक बार ऐसा हुआ कि वो फज्र की नमाज पढ़ने मस्जिद गया। वहाँ पर एक मौलवी साहब थे। उन्होंने उसे परेशान और जारो कतार रोते हुए देखा तो उससे पूछा, बेटा क्या हुआ, क्या सबब है जो तुम यूं रोए जाते हो? उसने तमाम वाकया सुना दिया कि मेरे नेक बाप को किसी ने मार डाला है और आज मैं यतीम हो गया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा वो कौन था जिसने चुपके से मेरे बाप को मार दिया। उस शहर के हाकिम को भी ये बात मालूम नहीं, गवाही देने वाला भी कोई नहीं। वो मौलवी साहब कहने लगे, अगर मैं तुम्हें वक्त के वली के बारे में बताऊं जो अल्लाह के वली हैं और अपने इल्म पर वो उरूज रखते हैं कि वो जरूर हमें खबर दे देंगे कि तुम्हारे बाप को किसने नाजायज तौर पर कत्ल किया है। बेटा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, क्या आप मुझे उनसे मिला सकते हैं? मौलवी साहब के साथ वो अल्लाह के वली के पास पहुँचे। अल्लाह के वली उस वक्त इबादत कर रहे थे। बेटा चुपके चुपके रोए जा रहा था। अल्लाह के वली ने अपनी इबादत से फारिग होकर कहा, बेटा गम ना करो, इंशाअल्लाह गवाही वो देंगे तुम्हारे बाप के कत्ल की, जिनके बारे में उस अजनबी को भी गुमान नहीं। तुम देख लेना, अल्लाह ताला की रस्सी जब खींचती है तो बड़े से बड़े मुजरिम अपने गर्दन को नहीं बचा सकते हैं। तुम देख लेना वो पकड़ा जाएगा और अपने मुंह से खुद उगलेगा। बेटे को इत्मीनान आ गया था। कई साल बाद किसी ने उसके दिल को तसल्ली दी थी। अब यहाँ पर आप उस डाकू के बारे में सुनिए। वो डाकू ये भूला नहीं था कि उसने उस नेक ताजिर को कत्ल किया है। जब भी वो किसी कबूतर के जोड़े को देखता तो उसे उस नेक ताजिर के अल्फाज याद आ जाते कि ऐ कबूतरों गवाह रहना, बेजुबान कबूतरों को गवाह बना दिया। अरे मुझे कौन पकड़ेगा, आज मैं शहर का अमीर तरीन आदमी हूँ, मेरे बराबर कोई नहीं आ सकता। एक मर्तबा उसके कहीं करीबी रिश्तेदार के यहाँ तकरीब थी। वो खुद भी अमीर आदमी था, उसका रिश्तेदार भी पैसे वाला था। वहाँ पर बहुत से नामी घरामी लोग मौजूद थे। खाना लगाया गया और वहाँ पर तरह तरह के खाने चुने गए। उस कातिल के सामने भी एक बड़ा सा थाल रखा गया। जब उसने थाल का ढक्कन उठाया तो सामने 2 कबूतर भुने हुए पड़े थे। उस आदमी ने एक लंबी सांस ली और उसकी आंखों के सामने एक दरख्त, उसके ऊपर बैठे हुए कबूतर का एक जोड़ा, एक लाश घूम गई। उसके कानों में उस नेक ताजिर के अल्फाज गूंज रहे थे कि ऐ कबूतरों गवाह रहना। फिर उसने ना चाहते हुए भी एक जोरदार कहकहा लगाया। जोर जोर से वो हंस रहा था। लोग उसे पागल समझने लगे थे। लोगों ने देखा कि ये इसको क्या हो गया है। अब उसने कबूतरों की तरफ इशारा किया और फिर जोर जोर से हंसने लगा। वो दावत को भूलकर, खाने को भी भूलकर लोगों को कत्ल का वाकया सुनाने लगा। उसने एक एक बात मुकम्मल तफसील से लोगों को बता दी। लोग हैरत जदा उसकी बातों को सुन रहे थे। जैसे ही उसने अपने राज को अपने मुंह से खोला तो उसे एहसास हुआ कि मैंने ये गलती कर दी है। बरसों से जिस बात को लोग भूल चुके थे और लोगों को पता ही नहीं था कि मैंने उस ताजीर को मारा है और मुकदमा बंद हो चुका था। यहाँ तक कि काजी ने भी अपना हाथ हटा लिया था और अब मैंने खुद चर्चा कर दिया इस बात का। लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। चंद घंटों में ये बात हल्ब के लोगों के जुबान पर थी। शहर के हाकिम को भी ये इत्तला मिल गई। उसने फौरन उस कातिल को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। उस दावत में शरीक लोगों को गवाही के लिए तलब किया गया। उन्होंने अपने अपने बयान दिए। मुजरिम को बुलाकर गवाहों के सामने रखे गए। उसके पास एतराफ करने के सिवा
اور کوئی چارہ نہیں تھا جس نے خود اپنے منہ سے اگلا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اب وہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ میں نے یہ نہیں کہا ہے۔ قاضی نے مجرم کو پھانسی کی سزا دے دی۔ پھانسی سے ایک دن پہلے مجرم سے اس کی بیوی نے الوداعی ملاقات کی اور اس سے پوچھا کہ جب اتنے سالوں سے تمہارے اس جرم کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا، میں بھی نہیں جانتی تھی، تو پھر کیسے تم نے اس راز کو فاش کر دیا؟ اس نے جواب دیا، مجھے نہیں پتا، مجھے ایسا لگا کہ ایک بزرگ ہستی میرے سامنے ہے، بہت نورانی چہرہ تھا، میرے سامنے آئے اور انہوں نے نہ جانے کیا پڑھ کر میرے منہ پر دم کیا کہ میں اسی وقت بولنے لگا۔ میں نے وہ سب بولا جس کو نہ کہنے کی میں نے قسم کھائی تھی۔ اگلے دن صبح سویرے اس کے پھانسی کے منظر کو دیکھنے کے لیے بے شمار لوگ جمع تھے۔ ان میں اس نیک تاجر کا بیٹا بھی تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ قاتل گرفتار ہو گیا ہے، اسے پکڑا جا چکا ہے۔ وقت کے ولی نے جو کہا تھا وہ بات سچ ثابت ہو چکی ہے، لیکن ابھی ایک حیرت زدہ منظر باقی تھا جو سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا تھا۔ اب اس کی گردن میں رسی ڈال دی گئی تو اس نے کہا، لوگوں میری زبان سے وہ الفاظ نہیں نکلے تھے بلکہ وہ کبوتروں کی زبان سے نکلے تھے۔ وہ 2 کبوتر جو اس درخت پر موجود تھے، جو مجھے مارتے ہوئے دیکھ رہے تھے، وہی دعوت کے روز میرے سامنے تھال پر پڑے ہوئے تھے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ وہی کہہ رہے تھے، میرے منہ سے وہی ادائیگی ہو رہی تھی۔ لوگ اس کو سمجھ رہے تھے کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے، یعنی کہ یہ پاگل ہو چکا ہے۔ اب جلاد نے اسے پھانسی پر لٹکا دیا۔ لوگوں نے ایک مجرم کو اس کی سزا پاتے ہوئے دیکھ لیا اور سکھ کا سانس لیا۔ پھر اچانک ہی لوگ بے اختیار نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کی آواز بلند کرنے لگے کہ یا اللہ، تو چاہے تو بے زبان کو بھی زبان دے دے۔ اسی وقت لوگوں نے 2 کبوتروں کو دیکھا جو قاتل کے سر پر بغیر کسی حرکت کے بیٹھے تھے۔ تمام لوگوں نے کہا، ہم نے گواہی دی، ان 2 کبوتروں نے بھی گواہی دے دی ہے۔ اور پھر یہی ہوا کہ مجرم کو اس کی سزا مل گئی، بلکہ بکریوں سے حاصل ہونے والی وہ رقم جو اس تاجر نیک انسان کی تھی، وہ رقم اس کے بیٹے کو دلوائی گئی۔ سبحان اللہ! بے شک انسان اگر نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ گواہی بے زبان سے بھی دلوا دیتا ہے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے اس بات کا۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔